نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ریلیشن شپ رینیول، ویلیو ایڈڈ میرج. اب ہم دیکھیں گے تھوڑے سے ریڈ الرٹس کہ ہم نے کن چیزوں کے بارے میں محتاط رہنا ہے، کن کاموں کو کرتے ہوئے ہم نے کیئرفل ہونا ہے، اور ریلیشن شپ کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ریلیشن شپس کین ناٹ بی کیورڈ، دے آر مینجڈ. جیسے کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں نا، جیسے ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، اس قسم کی جو بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو کس کی زندگی بہتر گزرتی ہے جو ان کو مینج کرنا سیکھ لے. جو لوگ اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ چلتے ہیں نا کہ مکمل آرام آ جائے، مکمل آرام آ جائے، ایون الرجیز میں کئی دفعہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ زیادہ فرسٹریٹ رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ میرا مسئلہ ہے اور جس موقع پہ جو کرنے والے کام ہیں ہم کریں تو اس سے بہتری آ جاتی ہے. اچھا، مینجمنٹ جو ہوتی ہے ایسی بیماریوں میں بھی لانگ ٹرم ہوتی ہے، یعنی آپ سمجھے فار لائف آپ کو کرنا ہوتا ہے. تو ریلیشن شپس کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں ٹو بی مینجڈ اینڈ ناٹ کیورڈ، تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ آج میں نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی، آج میں نے ایک سیشن دیا اور اب سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں فار لائف اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. ہر وقت کچھ نہ کچھ سچویشن ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، اس میں ہم نے بیسٹ پاسبل کام پہ جانا ہے. تو جسٹ گڈ انٹینشن از ناٹ گڈ انف کہ ہم سوچیں میری نیت اچھی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یو آر پرابلی فیلنگ پریٹی گڈ اباؤٹ یور سیلف رائٹ ناؤ. یعنی اس وقت تک اگر ہم دیکھیں تو ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہاں میری ریلیشن شپ میں چینجز آئی ہیں، مجھے کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں جو مجھے ٹھیک کرنی چاہیے، ایک ٹھہراؤ سا آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھی فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ شاید اب ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. بٹ اف یو تھنکنگ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بی سیلنگ فار ایور مور تھرو اسموتھ ریلیشن شپ واٹرز، دین، لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ بس اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اب بڑا اچھا ہو گیا، میں نے بڑا سیکھ لیا، بڑا اسموتھ چل رہا ہے، پھر کوئی ایسی سب ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے یا تو کرتے کرتے کچھ ہو جاتا ہے، یا یہ کہ آپ پہلے سے اتنے پازیٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. جیسے ریسرچز بتاتی ہیں کہ جو 85% ایڈکٹس ہوتے ہیں یا 90% جو لوگ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں، دے گو بیک بیکاز دے نیور گیو اپ دا لائف اسٹائل دیٹ سپورٹڈ دیئر سیلف ڈسٹرکٹیو بہیویئر. یعنی ایسے لوگ وقتی طور پہ کچھ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں، وقتی طور پہ کچھ فرق پڑتا ہے، لیکن وہ جو لائف سٹائل میں پوری چینجز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو نہیں کرتے. اس میں ہمیں اب ریلیشن شپ کے معاملے میں کیا یاد رکھنا ہے؟ ریمبر یو آر انوالوڈ ود اے ممبر آف اپوزٹ سیکس. ہم اپنے ساتھ کے وہ اس سے نہیں ہے جینڈر پہ، ہم اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ڈیل کریں. سم ون ہو از فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی اینڈ سوشلی ڈفرنٹ دین یو. ان میں اتنے سارے ڈفرینسز ہم سے ہیں، ان ڈفرینسز کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سو ابینڈن یور اولڈ لائف اسٹائل اینڈ کانشیسلی امبریس یور کور. یہاں پہ ہمیں لگاتار یہ کام کرنا ہوگا، جو یعنی طریقے انٹریکشن کے ہمارے ہیں ان کو ہمیں کنٹینیوس بیسس پہ امپروو کرنا ہوگا، کنٹینیوس بیسس پہ اپنے پر کام کرنا ہوگا. ڈی کنسٹرکٹنگ آف یور ورلڈ اینڈ ری بلڈنگ اگین. جو کچھ پہلے کر رہے تھے اس کو چینج کریں اور نیا بنائیں. سیٹ اپ لائف اسٹائل ٹو سپورٹ بیڈ ریلیشن شپ. کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ گراؤنڈ ورک ہی وہ کر رہے ہیں کہ ریلیشن شپ میں تباہی آئے گی. جب ہمارے پاس انسائٹ نہیں ہوتی، سکس سینس کے بغیر ہم کام کرتے ہیں. میں کتنے ہی ایسے ریلیشن شپس کو جانتی ہوں کہ جب کوئی خاتون مجھ سے ڈسکس کرے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ بول دیا یا اس بات پہ ہمارا جھگڑا ہو گیا، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ یہ بات کہنے والی تھیں، اگر میں آپ سے ویسے پوچھتی کہ یہ جب آپ بولیں گی تو آپ کے ہسبینڈ کیا کریں گے، وٹ از دا پروبیبلٹی، تو کہتی ہیں ہاں مجھے پتا تھا انہوں نے یہی کرنا ہے. تو پھر میں کہتی ہوں پھر آپ نے اسی طریقے سے سچویشن کو کیوں ڈیل کیا جب آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کی طرف سے یہ جواب آنا ہے. تو یہ تو دیٹ مینس یو لیک انسائٹ. اچھا، پھر ٹرائی کیا بٹ فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. پھر یہ کہ ول پاور بہت ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. ایسے اسٹیج پہ انسان اپنی زندگی میں آ جاتا ہے اس کا دل ہی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ میں بس اس ریلیشن شپ میں فردر انویسٹ نہیں کرنا چاہتی. پھر یہ کہ وہی جو کچھ بھی لائف سٹائل میں ہو رہا ہے آپ اس کو ویسے ہی رکھتے ہیں، اس میں اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے. پھر یہ کہ رانگ سپورٹس ڈھونڈتے ہیں.
یعنی ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو یا تو آپ کو فلیئر اپ کرتے ہیں یا آپ کو صبر کے نام پہ پرابلم سالونگ نہیں سکھاتے, بس کہتے ہیں چپ کر جاؤ کچھ نہیں کرنا. یا وہی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ بتاتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا. پھر پروگرام فار کانفلکٹ, ہم لوگ کام ہی اسی طریقے سے کرتے ہیں جس سے کہ مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو ہم ٹھیک کرنے کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہوتی ہیں. سو اف یو وانٹ ڈفرنٹ یو ہیو ٹو ڈو ڈفرنٹ. دیر از نو بک, اسپیکر اور تھراپسٹ ہو کین اریز دیٹ نیچرل ڈفرنس. یعنی ایک کتا ہے اور ایک بلی ہے, تو یہ ڈفرینٹ اینیملز ہیں, ان کے ڈفرینٹ مزاج ہے, وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپس میں ان کی انٹریکشن ہوگی. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا اس سینس میں ہے کہ ہمیں دوسرے انسان کے ساتھ اپنے ڈفرینسز کو سمجھنا ہے. اکثر اوقات دیکھیں بیڈ ریلیشن شپ میں ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب میں کر سکتی ہوں تو وہ کیوں نہیں کر سکتے, بیکاز ہی از ڈفرینٹ. اینڈ سیم گوز فار دا مین, کہ بھی اس کو بھی پتا ہو, مین کو, مردوں کو بھی پتا ہو کہ بھی ہم ڈفرینٹ ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈینٹ آ جاتا ہے ہمارے انتھوزیازم میں کہ جو ہم سوچ رہے تھے وہ کیا کریں. There are going to be points in future when those differences will cause the two of you to draw a line in sand and dare each other. کہ آپ کے ساتھ ایسے ہوگا آگے جا کے کہ وہ جو ڈفرینسز ہیں آپ کے, وہ آپ کو ایک ایسے پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کیا کریں. مطلب یعنی ہر شخص اپنی لائن ایک ڈرا کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں مجھے لگتا ہے میں ویژولی سوچتی ہوں نا کہ اب ہماری لائن ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہوگی, ہماری لائف will be up and down, and that is our lifestyle, and we've got to adjust how to go according to that. بالکل ایسے ہی ہے. So there is a big difference in knowing and doing, being capable of change and living a commitment to change. پتا ہوتا ہے ہم سب کو کہ کیا کرنا چاہیے, لیکن یہاں سے ہمارا ایک جرنی شروع ہوتا ہے اور لائف لانگ جرنی شروع ہوتا ہے کہ جو ہمیں پتا ہے ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے. اسی طرح سے ایک یہ کہ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے میں آج چاہوں تو میں ٹھیک کر سکتی ہوں, میں آج چاہوں تو یہ چیز بہتر بنا سکتی ہوں. ایک یہ کہ آئی ایم کمیٹیڈ ٹو دیٹ چینج, کہ مجھے اس چینج کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اٹ ول ناٹ بی ایزی بٹ اٹ از ڈویبل. اور یو نیڈ ٹو ہیو اے پروگرام ان پلیس ٹو کیپ یور ریلیشن شپ ہیلدی. ہر وقت ہمیں کچھ کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارا ریلیشن شپ بار بار یعنی اس ہیلدی پیراڈائم جو ہے اس میں آ جائے. یو آر ناؤ ہیڈنگ انٹو اے میجر ڈینجر زون where you and your relationship are unbelievably vulnerable. یعنی جب آپ نے بیسک چیزیں سیکھی ہوتی ہے جو اب تک ہم جس پہ بات کر چکے ہیں, تو ہم ابھی ہائی روڈ پہ نہیں ہیں, ہم اسٹیڈی نہیں ہوئے ہیں, ہم بلکہ زیادہ اس وقت خطرے میں ہیں کیونکہ اس وقت وہ ہنی مون فیز میں ہم آئے ہوئے ہیں. اچھا لگ رہا ہے, بہت ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول کر رہے ہیں, اپنے بارے میں اچھی فیلنگ ہو رہی ہے, اسپاؤس کی طرف سے وہ جو ٹپیکل ریئیکشنز آتے تھے وہ نہیں نظر آ رہے, اس وجہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس چیز پہ اپنی گرپ نہیں حاصل کی ہوئی. اب یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اگر ایک بوٹ پہ آپ جا رہے ہیں تو کیا کرنا ہوگا, اب آپ کو فیوریس پیڈلنگ کرنی ہوگی اور اپ اسٹریم جو ہے کرنٹس اس کے اگینسٹ پیڈلنگ کرنی ہے. یعنی یہ آپ کی لائف لانگ اسٹرگل ہوگی فار دا ریسٹ آف دا لائف, کے لگاتار کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا جس کے اگینسٹ وہ آپ کی ڈیزائرز, آپ کی خواہشات, آپ کے ڈریمز کے اگینسٹ اپرینٹلی کوئی چیز جا رہی ہے. لیکن سکسیس یہی ہے کہ آپ اس کو پیڈل کر کے آپ پھر بھی کامیاب ہو جائیں, پھر بھی آپ اس کو وہاں تک پہنچا دیں. لیکن ڈاکٹر کنور جو جنرلی مسئلے آتے ہیں اسٹیج پہ, اس کا پرائمری ریزن یہ ہوتا ہے کہ یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو میک دیٹ ایفرٹ اینی مور, بیکاز دس اپ اسٹریم پیڈلنگ از سو ایگزاسٹنگ, اور جنرلی ون سائڈ ہوتی ہے جنرلی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں حالات ایسے ہیں کہ جنرلی لوگ کم ہی سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے انسان کہتے ہیں وائی میک دا ایفرٹ, آئی مین ہاؤ لانگ ول آئی میک دا ایفرٹ. ایکچولی جب آپ صرف ول پاور کے اوپر اپنی ایفرٹ کو مینٹین کرتے ہیں نا, ریلیشن شپ میں پرابلم آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ول پاور ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا میرا دل چاہتا ہے یا مجھے کرنا چاہیے, تو یہ ول پاور کچھ عرصے میں ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد اپنے آپ کو کسی ایک ایسے پروگرام یا ایسی ٹریننگ میں ڈال دینا چاہیے جہاں پر آپ پھر سیکھیں, پھر آپ آگے بڑھیں, پھر کچھ سیکھیں, پھر آپ آگے بڑھیں. اور ول پاور کو آپ اسکل پاور کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اس پہ کہ آپ کمپیرزن دیکھیں. ایک یہ کہ آپ نہیں کچھ کرنا چاہ رہے, آپ تھک گئے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہو رہا, لیکن آپ کو اس ریلیشن شپ میں رہنا ہے. اور جب آپ اس طرح ریلیشن شپ میں رہتے ہیں تو
آپ اپنی مزری کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں, ایوری ڈے ملٹیپلائی ہو رہی ہے, اٹس ناٹ اسٹیٹک. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بار بار اکوپ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے سکسیس کریٹ کرتے ہیں. وہ جو سکسیس آپ کریٹ کرتے ہیں نا, وہ آپ کو دوبارہ سے ایک پش دیتی ہے, ایک جمپ دیتی ہے. جو لوگ اپ اسٹریم اس قسم کی بوٹنگ میں جاتے ہیں یا ایسے ٹاسک میں جاتے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ اس میں اتنی ایفرٹ لگتی ہے, انہوں نے اپنا اسٹیمنا بلڈ کیا ہوتا ہے, وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیے نا, وہ بھی کنسسٹنٹلی نہیں کر سکتے, کانسٹنٹلی نہیں کر سکتے, ایک لمٹ ہوتی ہے نا, مطلب اس میں بھی بالکل ایسے ہی ہے. ہر وقت تو ہم بھی نہیں کریں گے, اپ ہل تو ہمیں ہر وقت جانا بھی نہیں ہوگا, یا اگینسٹ دا واٹر تو ہمیں ہر وقت جانا بھی نہیں ہوگا. کبھی کبھی کوئی سچویشن آئے گی, پھر اگینسٹ دا واٹر جائیں گے, پھر ہم تھوڑا سا اس میں نارمل اسٹریم میں آ جائیں گے یا اپنے آپ کو ریسٹ کروائیں گے. وی نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو گیٹ بیک ان ٹو کام واٹرز. اپنے آپ پہ بھی وہ ہو جائے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ کر سکیں اور دوسرے بندے کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ یہی رہے. اچھا, اس کو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں, جیسے لوگ ریلیشن شپس میں رہتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ سکون کب آئے گا. ہاں, سکون نہیں آئے گا نا, سکون کبھی نہیں آئے گا. سکون صرف جنت میں ہے. یعنی کہ دنیا میں کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا جس میں کچھ مسئلہ نہ ہو. ہاں جی, یو ول بی کانسٹینٹلی میکنگ سم ایفرٹ. آپ کچھ نہ کچھ ہر وقت کر رہے ہوں گے. کچھ فیزز آئیں گے جو بالکل اسموتھ گزر رہے ہوں گے, لیکن ہمارے ساتھ ہوتا یہ کہ جو بالکل اسموتھ گزر رہا ہوتا ہے نا, اس میں ہم بالکل تھکے ہوئے ہو جاتے ہیں اور ہم تھکے ہوئے چلتے چلے جاتے ہیں, کچھ ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے. اس میں بھی اگر ہم اپنے اسکلز پہ کام کرتے رہیں, ٹھیک ہے, جیسے کچھ لوگوں کو کہا جائے کہ ہم فلاں ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ یہاں ہمیں جوائن کریں, وہ کہتے ہیں نہیں میرا تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. کئی اسٹینڈرڈ مسئلے ہوتے ہیں, مثلاً اسٹریس ہر ایک کا مسئلہ ہے, ایموشنز ہر ایک کا مسئلہ ہے, تھاٹ پروسیس ہر ایک کا مسئلہ ہے, اینگر ہر ایک کا مسئلہ ہے. یعنی کتنے ٹاپکس ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ میں خود بھی جب کوئی کورسز کرواتی ہوں, کچھ ایکٹیویٹیز کرواتی ہوں, مطلب میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں کورس کروا رہی ہوں, کورس میں رجسٹر ہوں گے 30 لوگ, 50 لوگ, 100 لوگ, اور ہزارہا لوگ مجھ سے الگ سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں. وہ پراپر طریقے سے لوگ سیکھنا نہیں چاہتے. پیپل وانٹ شارٹ کٹ. سو سم نیچرل ٹینڈنسیز کیا ہے ہماری, ریلیکس امیڈیٹلی آفٹر یو ریسیو سم تھنگ یو ہیو بین ورکنگ فار. جیسے ہمیں لگا کہ جی جو ہمیں چاہیے تھا وہ مل گیا, ہم وہیں پہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, ہم بالکل اپنے آپ کو سیٹل کر لیتے ہیں. یا بچوں کے معاملے میں بھی دیکھیں, بچوں کے ساتھ ہم کسی اسٹرگل میں ہیں, ہمیں لگا کہ ہم نے ان کو سمجھا دیا ہے, مسئلہ حل ہو گیا ہے, تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. حالانکہ وہ جب ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے نا, اس ٹائم پہ ہمیں کچھ چینجز لانی ہوتی ہیں اپنے ماحول میں, ان پہ نہیں کام کرتے. پھر تھوڑے دنوں بعد پھر وہی مسئلہ دوبارہ آتا ہے. لیکن جو آپ پیٹرن بتا رہی ہیں, تو اس میں تو پھر آپ بیسکلی کہہ رہی ہیں ہم کبھی ریلیکس نہیں ہوں گے. یا تو ہم اپنی اس پہ اپہل بیٹل لڑ رہے ہوں گے, جب اپہل بیٹل ختم ہوگی تو ہم ویسے کچھ اور کر رہے ہوں گے. تو مطلب کوئی ایسا ٹائم نہیں اگر جو واقعی انسان ریلیکس ہی کرے, ہے نا وہ ٹائم جنت میں ہے نا. کیونکہ قرآن میں تو وہی بتایا گیا, وہاں مسندیں ہوں گی, وہاں پر آرام سے بیٹھے ہوں گے, وہاں پہ آپ کو سب کچھ سرو کیا جا رہا ہوگا. دنیا میں رہتے ہوئے آپ کبھی ریلیکس نہیں کر سکتے. سو نیور فال ان ٹریپ آف جسٹ ورکنگ آن یور ریلیشن شپ وین اٹ از ان ٹربل. یہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں, اور اس ریلیشن شپ میں بھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہماری ہوتی کہ ہم پہلے سے سیکھنا شروع کریں اور اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچائیں. تھنک اہیڈ, وے اہیڈ. آگے اس وقت ہم کہاں پہ ہوں گے, کیا کر رہے ہوں گے, کس طرح سے ہمارا ریلیشن شپ چلے گا. یور شارٹ ٹرم مینجمنٹ از کریٹیکل ٹو کریٹنگ مومینٹم اینڈ اے نیو پازیٹیو ہسٹری. یہ جو درمیان میں وہ پاکٹس آتی ہیں نا, جب ہم کچھ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے پھر ایک وہ پش لگتی ہے, پھر ہم ایک اپنی اچیومنٹ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. پھر ہمارے پاس کچھ فیزز آتے ہیں جس میں ذرا سکون ہوتا ہے. اس سکون میں اپنے آپ کو آگے کی پلاننگ کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. جیسے وہی ہے نا کہ جیسے ایون وین یو گو ٹو اسکول, جو آپ لیسنس لے رہے ہوتے ہیں ان کی آپ ریویژن کرتے رہو, کہ جب آپ کا ٹیسٹ ایگزام آئے تو پھر آپ دے سکتے, آپ بالکل پریپیئرڈ ہو. ایگزیکٹلی, بالکل اسی طرح سے ہے. سو لانگ ٹرم از امپورٹنٹ بیکاز اٹ از یور لائف. اوکے, تھنک اباؤٹ اٹ دس وے. Even though it was unintentional, you have been working very hard for many years to making your relationship wrong. ہم سب نے سوچے سمجھے بغیر ایسی غلطیاں کرتے چلے گئے ہیں جس سے ریلیشن شپ میں بہت سارے مسئلے مسائل آئے ہیں. مطلب ہم نے اتنے سالوں میں اپنی طرف سے اتنی کوشش کی, اتنی محنت کی, اور وہ سارے غلط کام کرتے رہے. اب ہمیں کن کن کاموں کو لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے, آج ہم اس پہ بات کریں گے. یعنی جو کچھ ابھی تک ہم نے اچیو کر لیا اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے, سسٹینیبلٹی کی طرف کیسے لے کر جانا ہے.
پہلا ٹاسک یہ ہے کہ آپ کو اس کو پرائیورٹی مینجمنٹ پہ رکھنا ہے، یعنی یہ آپ کا کام ہوگا کہ یہ کلوز اٹینشن ٹو پرائیورٹیز آپ کو دینی ہے. ڈیسیژن دیٹ وی میک ایٹ اے ویری ڈیپ لیول آف ہارٹفل کنوکشن ایز اپوز ٹو دا ڈیسیژن وی میک آؤٹ آف سمپل انٹلیکچوئل ڈیڈکشن. ہم نے ڈیسیژن جو لینے ہیں اپنی شادی شدہ زندگی کے لیے وہ ایک یقین کی کیفیت کنوکشن کے لیول پہ لینے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ کمٹمنٹ اینڈ کنوکشن اباؤٹ واٹ ایور. پھر اٹ بیکم دا اسٹینڈرڈ اگینسٹ وچ یو ایویلویٹ ایوری تھاٹ فیلنگ اینڈ بہیویئر دیٹ یو ہیو. اور وہ جو کنوکشن ہے اس کے لیے جو آپ نے بار سیٹ کی ہے اپنے تھاٹ پروسیس کو، اپنی فیلنگس کو، اپنے ایکشنز کو، یعنی اپنے پیراڈائمس کو لگاتار ٹریس کرتے رہنا ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے رہنا ہے کہ یہ کام میں نے کیسے کیا. اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ ڈز ناٹ سپورٹ یور پرائیورٹی دین یو آر ان ٹربل. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں کام اس ریلیشن شپ میں میری پرائیورٹی ہے لیکن کر نہیں رہے، کر اس کے ٹوٹلی اگینسٹ رہے ہیں. یہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں اسمال لائک بگن ود اینڈ ان مائنڈ. یس بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیں نا، پھر ہمیں اس کے مطابق ایکشن پلان بنانا ہے نا، اس کے مطابق بات چیت کرنی ہے نا، ان ٹاپکس کو تھوڑا سا لیٹ گو کرنا ہے، کچھ ٹاپکس کو بیچ میں کنورسیشن کے لانا ہے، کچھ چیزوں کو اپنی اس میں پرائیورٹی بنانی ہے. اسٹاپ وٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ چینج ٹو سم تھنگ دیٹ از کنسسٹنٹ ود یور پرائیورٹی. اپنے آپ کو بار بار روک کے یہ پوچھنا ہے کہ میں کہیں وہی بات ہے جو میں نے اوور ایئرز ہیبٹس ڈیولپ کر لی ہیں، پیٹرنز ڈیولپ کر لیے ہیں، میں پھر تو نہیں ان کو لا رہی کیونکہ ہم لاتے ہیں. سو ول پاور ہیلپس بلڈ اپ اے شارٹ ٹرم برسٹ آف انرجی. جو میں نے کہا تھا نا ول پاور ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، ول پاور تھوڑی دیر کام کرتی ہے. گیٹ پاس نیڈنگ ٹو فیل موٹیویٹیڈ اینڈ ٹیک کنٹرول آف یور موٹیوز. تو موٹیویٹڈ تو آپ ہو گئے ہیں ول پاور سے، لیکن اب آپ کو اپنی وہی بات ہے جو گول سیٹ کیا ہے اس تک پہنچنا ہے، اس تک جانا ہے. چینج یور انر سائیکالوجی سو یو روٹینلی ول وانٹ ٹو میک اے پازیٹیو ڈفرنس ان یور ریلیشن شپ. اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے کہ کئی چیزیں جو مائنڈ کرنے والی نہیں ہیں ان کو مائنڈ نہیں کرنا. وہی بات ہے اپنے جو بیڈ اسپرٹ ہیں ان کے اوپر بار بار غور فکر کرتے رہنا ہے. اپنی ویلیو سسٹم جو اپنی ریلیشن شپ ویلیو جو آپ کی ہے اس کو ہر وقت انہینس کرتے رہنا ہے، ہر تھوڑے دنوں بعد یعنی ان چیزوں کو اوپر غور و فکر کرتے رہنا ہے. سو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر ایک پسٹن ان دا انجن اگر اس میں کوئی خرابی آ گئی ہے دیٹس ویئر دا چینج ول بگن. تو ڈفرنس ان دا بلیف سسٹم جو ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. اس میں کیا ہے، دے نیور سے دیٹ دے شوڈ اور ought ٹو فائنڈ اے بیٹر لائف، دے سے دے مسٹ فائنڈ اے بیٹر لائف. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈفرنس بٹوین کہنا کاش ایسے ہو جائے، ہائے یہ ہو جاتا، نہیں آپ کہتے ہیں آئی ہیو ٹو میک اٹ ہیپن، یہ مجھے کام کرنا ہے. دے آئیڈینٹیفائی اینڈ ایگزیکیوٹ دا ایکشنز ٹو گیٹ اٹ. بیکاز جس دن آپ ڈٹرمنڈ ہو جاتے ہیں اس دن پھر آپ اس کے مطابق آپ اپنے دماغ کو اس طرف لے کے چلتے ہیں، آپ اس کو مینج کرتے ہیں. کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں ان کو کہہ رہی تھی، کوئی خاتون تھی وہ بات کر رہی تھی کہ میں بہت اپسیٹ ہوں کسی معاملے میں، تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ہوتا ہے ڈیفالٹ فیوچر اور ایک ہوتا ہے ڈیزائن فیوچر. تو آپ اپنے فیوچر کو ڈیزائن کریں اپنے دماغ میں، ڈیفالٹ پہ نہ جائیں. ڈیفالٹ وہ جو ٹپیکل قسم کے ریئیکشن ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے نیچر کے مطابق یا جو ارد گرد ہمیں اس مسئلے میں لوگ گھرے ہوئے جو ٹپیکل بیہیویئر دے رہے ہیں. ڈیزائن یہ ہے کہ میں اپنے لیے خود کچھ کام کروں گی، جو وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈومین مجھے دی ہوئی ہے. دے ڈیمانڈ ایکسیلنس، دے نیور لک فار شارٹ کٹس اینڈ دے آر ڈریون ٹو بی آؤٹ اسٹینڈنگ. اپنے آپ سے سب سے پہلے ایکسیلنس ڈیمانڈ کرنی ہے، کوئی شارٹ کٹ پہ نہیں جانا اور آؤٹ اسٹینڈنگ طریقے سے پرفارمنس دینی ہے. دیز پیپل ڈیسائڈ وٹ دے وانٹ اینڈ دے گو آفٹر اٹ. جب ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں تو اس سے پھر ہمیں وہ ریزلٹس ملتے ہیں. یو کانٹ رن ہاٹ اینڈ کولڈ فرام ون ڈے ٹو دا نیکسٹ. ایک دن ہم اچھا بہیویئر دیتے ہیں، دوسرے دن ہماری حالت غیر ہو جائے. وہی بات ہے ایموشنل انٹیلیجنس نہ رہے پھر فائدہ نہیں ہے. You can't allow yourself to stick your toe in the water to see how it goes. Apathy, tentativeness and play it safe never accomplish anything. یعنی روز ہم کہ اچھا آج وہی بات ہے پانی کی کیا حالت ہے تو کیا کرنا ہے، آج کے موسم کے مطابق کیا کرنا ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ڈیلی مجھے بہت بیسٹ پرفارمنس کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں جانا ہے. اور وہی بات ہے جتنے غلط ٹریٹس ہوں گے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. Your new priorities allow for no second guessing. If you play mind games and constantly revisit your priorities, your commitment will be half-hearted and inconsistent. جب ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اس نے جان کے کیا، وہ assumptions, judgments
بہت ساری وہ جو ولن وکٹم ہوپلیسنس اسٹوریز جب ہم وہ رن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا کمٹمنٹ لیول بہت نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے, ہمارے پیٹرنز انکنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت اٹھا کر آگے لے کے چلنا. ہم اپنے آپ کو وکٹم بنا کے دوسروں کو ولن بنا کے خوش ہوتے ہیں, پھر ہم اس سے اپنی سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں, اپنی برائیوں کو وہ کرتے ہیں. یہ ہے سارا پرابلم. ایسا ہی ہے. مجھے لیٹلی فیل ہوا تھا کہ اگر ہم صرف ایک یہ کام کر لینا کہ ہم صرف فیکٹس پہ نہیں اور کسی انٹرپریٹیشن ایزمپشن پہ نہ جائیں تو ہمارے 90% جو گریونسز ہیں نا وہ ریزالو ہو جاتی ہیں. ایسے ہی اندر مینٹل اسٹیٹ کی جو ہوتی ہے نا ہماری. So if you try to play the relationship game from behind a wall of protection, you will fail. You have to commit to work on this until کب تک کام کرنا ہے. اس کے لیے یہ فارمولا یاد رکھیں, be committed, do what it takes and you will have what you want. ہم نے اپنی طرف سے کام پورا کرنا ہے. اس میں یہ کہ ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا آپ کا پھر بھی لاس نہیں ہے, اس لیے کہ یو ہیو ڈیولپ یور سیلف, یو ہیو گرومڈ یور سیلف. اور اگر ہمیں ریزلٹ مل جاتا ہے تو پھر بس وی ہیو وٹ وی ہیو. اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں, مجھے ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمارے جو اسپاؤزز ہوتے ہیں نا ان کو سمجھ آ جاتی ہے جب ان کو لگتا ہے کہ جی میری بیوی یا میرا شوہر زیادہ ان معاملات میں بہتر ہے, جیسے صبر میں, شکر میں, ریلیشن شپ میں, جو پازیٹیو انگریڈینٹس ہیں اس میں. لیکن کئی دفعہ ہمارے لیے ایڈمٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, ہم اس طرح سے ایڈمٹ نہیں کر پاتے. وہی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ اسپاؤزز ایک دوسرے کے سامنے اس طرح سے آتے نہیں ہیں. وہ ان کی ان بیسٹ کوالٹیز کو استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً کئی دفعہ جب وہ بیوی پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بچوں کو زیادہ اچھی طرح دیکھے, اور وہ بار بار سب کہتے ہیں تمہاری ذمہ داری ہے. بیوی فرسٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ سارے کام میں ہی کرتی ہوں. کئی دفعہ ان کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں کو, ان معاملات کو صحیح طرح سے نہیں ہینڈل کر سکتا, اس لیے میں اپنی بیوی کو ہی کہوں کہ وہ کرے. وہ ہماری گڈ کوالٹیز دیکھ کر ہی کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں. لیکن ہم اپنی فرسٹریشن میں جو ہے نا, کیونکہ ہمارا اپنا ایک پرسپشن ہوتا ہے کہ شوہر کو اس طرح اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس طرح بات کرنی چاہیے, وہ جب ہمیں نہیں مل رہا ہوتا تو پھر ہم اس پہ جو ہے نا ذرا سا وہ ہو جاتے ہیں. اس میں ایک اور بات میں نے یہ بھی نوٹس کی ہے کہ ایٹ ٹائمز یہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کا شوہر کی ایک مطلب عادت ہوتی ہے, اور اس عادت کی وجہ سے آپ کو بہت جگہ فائدہ ہوتا ہے. آپ کو وہ بھول جاتے ہیں جب آپ اس کے نقصان دیکھتے ہیں. وہ کوالٹیز ہمیں کئی جگہوں پہ اتنا فائدہ دے رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ ہم کیونکہ وہ فائدہ ہے تو ہم اس کو یوز کر رہے ہیں, وہ گرانٹیڈ لے رہے ہیں, اور جہاں نقصان ہے وہ ہم اس پہ فکسیٹڈ ہو جاتے ہیں. Clarity of vision. Your new priorities might seem so powerful right now that you cannot imagine ever forgetting them. ٹھیک ہے, یہ کام ہمیں کرنا ہوگا. اپنی ویژن میں کیا کلیئرٹی رکھنی ہے کہ جو ہم نے اپنی نئی باتیں سیکھی ہیں, نئی پرائرٹی سیٹ کی ہیں, وہ ہر وقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ہم نے ان کو بھولنا نہیں ہے, ہم نے ہر وقت ان کو ریوائز کرتے رہنا ہے. یو نیڈ ٹو کیپ فیملیرائزنگ یور سیلف ود دیم, کیونکہ دیکھیں ابھی ہمارے لیے وہ ایلین ہے تھوڑی سی, ہم تھوڑی دیر بعد پھر بھول جاتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر تھک جاتے ہیں. جس کام کو کرتے ہوئے انسان تھکنا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے اس کی عادت نہیں پڑی, اس کی عادت ڈالنی ضروری ہے. یو ہیو ڈن سم ہارڈ ورک ٹو گیٹ دس فار, ابھی تک بہت کوشش محنت ہو گئی ہے. اسٹے وٹ یو ہیو لرنڈ اینڈ انکارپوریٹڈ, وہیں پہ رہنا ہے, جو کچھ سیکھا ہے اس سے پیچھے نہیں جانا. ڈینجر آف myths اینڈ بیڈ اسپرٹ سیپنگ بیک انٹو یور لائف, ہر وقت ان پہ دیکھتے رہنا ہے. بیڈ اسپرٹس کو تو بار بار پڑھتے رہنا ہے کہ اب میرا کوئی بیڈ اسپرٹ تو نہیں, میں اس کو یوز کر رہی. تو جیسے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے نا, تو ایٹ لیسٹ اس وقت کے لیے وہ سچویشن جو ہے وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یعنی اپنے آپ سے کوشچنز کرتے رہنا بہت ضروری ہے. کنٹینیو ٹو ریز یور گیم بائی اسٹڈنگ دا پرسنل ریلیشن شپ ویلیوز. دیکھیں انہی باتوں کو بار بار ریوائز کرتے رہنا ہے. آنیسٹلی ایویلویٹ ہاؤ کنسسٹنٹلی یو آر لیونگ دوز ویلیوز. بار بار اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ان میں سے میں کون سا کام کر رہی ہوں. تو یہ سب سے پہلے تو کیا ہو گیا ہماری کہ ہم اس کو پرائرٹی پہ لیں گے, ریلیشن شپ کو لائف لانگ پرائرٹی پہ لیں گے, اور اس کے لیے جو کرنے والے ٹاسک ہیں ان کو کرتے چلے جائیں گے, تو پھر یہ ریلیشن شپ سسٹین کرے گا. اور اس کے لیے اپنی لرننگ کو جب لگے گا کوئی ڈپ آ رہا ہے, کوئی کسی نہ کسی طریقے سے لرننگ کی طرف واپس آئیں گے. کلیئرٹی آف ویژن جیسے آپ نے کہا نا وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اکثر لوگ اپنی وکٹم اسٹوریز میں اتنا امرس ہو جاتے ہیں کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں.